اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب مجھے عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کے جتنے شر، فتنے اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے مجھے بھی ان سب سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ہماری کامل مغفرت فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ، راحت کاملہ، صحت کاملہ اور حیات طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے ذکر کرنے اور نعمتوں پر شکر کرنے اور اپنی عبادت خوب بناؤ سنوار کر کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمیں اپنی خوشنودی اور رضامندی نصیب فرما۔ اے اللہ، آج تک آپ کے بندوں نے جو دعائیں مانگی اور آپ نے قبول بھی کر لی ہیں اور جو مانگ رہے ہیں اور قیامت تک مانگی جائیں گی اور آپ قبول فرمائیں گے، وہ سب میری طرف سے بھی قبول فرما۔ اور یہ سب دعائیں اور جو دعائیں آگے آ رہی ہیں، یہ سب دعائیں میرے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی اور جملہ متعلقین اور اساتذہ کرام کے حق میں قبول اور منظور فرما، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ الہ العالمین، مجھے امن اور سکون عطا فرما۔ بندی ہر قسم کی دائمی عافیت کی طلبگار ہے، دنیا اور آخرت کی۔ مجھے، میری اولاد کو، احباب کو اور تمام مسلمانوں کو عافیت دے، مال میں عافیت دے۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے عیبوں پر پردہ رکھنا اور جس بات سے میں ڈر رہی ہوں اس سے نجات دینا۔ ہماری سامنے سے حفاظت فرما، ہماری پیچھے سے حفاظت فرما، ہمارے دائیں اور بائیں سے حفاظت فرما، ہمارے اوپر سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم اپنے نیچے سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اے حی، اے قیوم، تیری رحمت سے فریاد چاہتی ہیں۔ دین اور دنیا کی جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں سب ہی مانگنے آئے ہیں، عطا فرما دے۔ آپ ارحم الراحمین ہیں۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے گھر میں فراخی فرما، ہمارے روزی میں، ہمارے گھر والوں کی روزی میں برکت عطا فرما دے، رحمت کے دروازے کھول دے، ہم پر روزی کے دروازے سہل اور آسان کر دے۔ اے جبرائیل کے معبود، اے میکائیل کے معبود، اے اسرافیل کے معبود، اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود، ہم کو عافیت دے، ہم پر کسی ایسی مخلوق کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے اور ہم کو اس کی برداشت نہ ہو، ہم کو ہمارے دین سے برگشتہ بنا دے۔ الہ العالمین، ہماری بات آپ سن رہے ہیں، جہاں لوگ بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ ہماری ہر بات آپ کے نزدیک عیاں اور ظاہر ہے، ہماری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ہم محتاج ہیں، سختی میں آئے ہوئے ہیں، آپ سے فریاد کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں پناہ دے دیں، کیونکہ آپ پناہ دینے والے ہیں۔ اپنی گناہوں کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، عذاب سے ڈر رہے ہیں، آپ سے اس طرح ہاتھ جوڑ کر اس طرح مانگ رہے ہیں جس طرح مسکین سائل مانگا کرتا ہے، عاجزی کر رہے ہیں، جس طرح ایک گناہ گار ذلیل آپ کے سامنے عاجزی کیا کرتا ہے، اور اس طرح پکار رہے ہیں جیسے کوئی خوفزدہ نابینا بے یار و مددگار آپ سے مانگا کرتا ہے۔ آپ کے سب کچھ اختیار میں ہے، ہماری گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، رو رہے ہیں، ہماری ناک خاک آلود ہیں۔ میں نے اپنی آبرو گناہوں سے خراب کر لی ہے، ہمیں امید ہے آپ ہماری دعائیں ضرور سنیں گے، ہمیں محروم نہیں کریں گے۔ آپ ہم پر مہربان، رؤوف
رحیم ہو جائیے۔ جتنے سوالی ہیں سب سے اچھا سوالی کر دیجیے، آپ سے اچھا اور کون دینے والا ہے۔ میں آپ کو اس نام کا واسطہ دیتی ہوں جس کو آپ نے زمین پر رکھا تو اس نام کی برکت سے زمین ٹھہر گئی، اس نام کو آسمان پر رکھا تو اس کی برکت سے وہ بلند ہو گیا، اسی نام کو پہاڑوں پر رکھا تو وہ قائم ہوگی۔ یا الہ العالمین، آپ کو اس نام کا واسطہ جس سے عرش ٹھہرا ہوا ہے، آپ کا وہ نام جو طاہر و مطہر ہے، جس کو آپ نے اپنی کتابوں میں نازل کیا، جس نام کی برکت سے دن روشن ہو گیا اور رات اندھیری ہو گئی، آپ کو آپ کے جلال اور عزت کا واسطہ، آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ۔ آپ قرآن کریم کو میری رگ و جان میں سمو دیں، اس کو کھال، خون اور ہڈیوں میں بسا دیں، آنکھ اور کان کو اسی میں لگا دیجیے، تمام بدن کو اس پر عامل بنا دیں۔ آپ کے سوا کس کو قوت اور قدرت ہے؟ سب قسم کی طاقت اور قدرت صرف آپ کو حاصل ہے۔ یا الہ العالمین، جب دنیا سے جاؤں تو آپ کی رحمت کی طرف چلو، سب سے امید ختم کر چکا ہوں، آپ سے امید لگا کر آئے ہیں، جتنے ہمارے برے حالات سے سب سے نجات دے دیجیے۔ جو حاجات سامنے ہیں جن کا انجام اچھا ہے سب پوری کر دیجیے، جو مصائب، دکھ، تکلیف، تنگی مجھ پر آئی ہیں یا اترنے والی ہیں سب سے نجات بخشیے۔ آپ کو آپ کی ذات کریمی کا واسطہ دیتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، قبول فرما لیجیے۔ الہ العالمین، اتنا خوف دے دے کہ گناہوں سے باز آ جائے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان یہ آپ کا خوف آڑ ہو جائے۔ الہ العالمین، اتنی اطاعت کی توفیق دے دے کہ جنت میں چلے جائے، اتنا یقین دے دے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ یا الہ العالمین، میرے کانوں سے مجھے نفع بخش دے، میری آنکھ سے، میری طاقت سے تا حیات نفع دیتے رہنا، ہمارا کوئی اچھا وارث بنا دے، جو ہم پر ظلم کرے اس کا ظلم اسی پر ڈال دے، جو دشمنی کرے تو ہماری اس پر مدد فرما، ہماری مصیبت دین کی مصیبت نہ بنا، سب سے بڑا غم دنیا کا غم نہ بنا۔ یا الہ العالمین، آخرت چھوڑ کر ساری رغبت دنیا کو نہ بنا۔ الہ العالمین، ایسے لوگوں کو ہم پر حاکم نہ بنا جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ، ہم کو زیادہ کر کم نہ کر، ہماری عزت و ذلت سے بچا، ہم کو عطا فرما محروم نہ کر، ہم کو دوسروں پر بڑھا کر رکھ، ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو راضی فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہماری نماز، میرا حج، میرا مرنا، میرا جینا خاص تیرے ہی لیے ہے اور تیرے سوا میرا اور کون ہے؟ میرا تو آسرا اور ٹھکانہ تو ہی ہے، میرا اور تمام جہانوں کا تو ہی مالک اور خالق ہے، سب کچھ تیری ملک ہے، ہم عاجز بندے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم کو عذاب قبر سے بچانا، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے بچانا۔ الہ العالمین، ہمارے سینوں میں قسم قسم کے برے وسوسے اور خیالات آ کر ستاتے ہیں، ان سے ہم کو پناہ دے دیجیے۔ الہ العالمین، میرے تو سب حال بگڑے ہوئے ہیں، نہ دین کا ہوں نہ دنیا کی ہوں، اے اللہ یہ میں نے خود ہی بگاڑے ہیں، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اے خیر کے مالک، میری خستہ خالی اور پورا گندگی اور پریشانی دور فرما دیجیے، ہمارے کام کو سدھار دیجیے، بس اپنی پناہ میں لے لے، ہمارے اور ہماری اولاد کے سب کام بنا دے۔ الہ العالمین، اس چلنے والی ہوا کے اندر جو تو نے خیر رکھی ہے اور جس خیر اور خوبی کو لے کر یہ ہوا دنیا میں چلتی ہے وہ سب خیر ہم کو عطا کر دے، اور جو شر اور برائی آپ نے اس ہوا کے اندر رکھی ہے اور جس شر کو لے کر یہ گزرتی ہے ان عام شروں سے ہم کو بچا لیجیے، ان سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو نیک اور اپنے ذکر کے لیے کھول دے، ہم نے تو اپنی بدعمالیوں سے سینے میں قفل لگا ڈالے ہیں، اب کھولنے والا تیرے سوا کون ہے؟ اب تو اپنا بنا لے اور بنا کر اس دنیا سے اٹھانا۔ اے اللہ، جو جو دشواریاں اور مشکلیں ہم کو درپیش ہیں ان کو آسان کر دینا۔ یا الہ العالمین، کاموں کے منتشر اور پورا گندہ ہونے سے ہم کو بچا لینا، اور زمانے کے اندر جتنی ہلاکتیں ہیں ان سے حفاظت چاہتے ہیں، ہم کو محفوظ رکھنا۔
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے، وہ نصیب کرنا۔ یا الہ العالمین، آپ تو اپنے بندے کے مانگنے کو جانتے ہیں، آپ ہماری ایک ایک بات سن رہے ہیں، ہماری ہر حرکت اور سکون کا آپ کو علم ہے، ہمارے ڈھکے چھپے سب حال معلوم ہیں، ہم جیسے بھی ہیں اب تو اے پروردگار تیرے حضور حاضر ہیں، فقیر اور فریادی ہیں، تیری پکڑ اور تیرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اب گناہوں کو دیکھ کر اس خطا والے کی طرح عاجزی اور بے کسی کے ساتھ آپ کی جناب میں صدا لگا رہے ہیں، جیسے کوئی بے قرار ہو، اسے کچھ سجائی نہ دیتا ہو اور تجھے پکار رہا ہو، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، ہماری گردنیں تیرے آگے شرمندگی سے جھکی ہوئی ہیں اور چہرہ خاک میں ملا ہوا ہے، ندامت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، ہماری ناک تیرے آگے ذلیل ہے، ہم کو محروم نہ کرنا، جس طرح اوروں کو آپ دیتے ہیں ہمارے بھی دامن مراد بھرنا، آپ کے یہاں کیا کمی ہے، دے دیجئے، دے دیجئے میرے مولا، اور اپنی شان کے لائق دے، شیطان کو ذلیل و خوار کر دے، ہم پر مہربانی اور نظر رحمت کر دے۔ الہی آپ رحیم ہیں، آپ رؤوف ہیں، جس سے سوال کیا جائے ان میں سب سے بہتر سوال پورا کرنے والی ہو اور دینے والوں میں سب سے بہتر دینے والی ہو۔ اے میرے معبود، اپنے خاص الخاص ہدایت سے ہمیں نوازنا اور ہم کو تقوی کے لباس سے مزین فرما اور ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بخش دے۔ اے اللہ، ہماری عبادات کو قبول کر لیجئے، ہماری اس دوڑ دھوپ چلنے پھرنے کو منظور فرما لیجئے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تو نے خود قرآن میں فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تمہاری دعا قبول کروں گا، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اے پروردگار، یہ جگہ دوزخ سے بری کرنے کے لیے آپ نے مقرر کی ہے، ہم آپ کے عفو و کرم کا واسطہ دیتے ہیں، محض اپنی مہربانی سے بغیر استحقاق کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، بغیر ہمارے مانگے ہوئے آپ نے دولت اسلام ہم کو عطا کی ہے، سو روح قبض ہونے سے پہلے ہم سے نہ چھینا، اگرچہ ہم ناشکرے ہیں مگر آپ تو کریم ہیں، کریم دے کر واپس نہیں لیا کرتا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، آخر وقت تک اس ایمان کا سنبھالنا بھی آپ ہی کا کام ہے۔ یا الہ العالمین، جو جب دنیا سے اٹھیں نور ایمان کے ساتھ اٹھیں، نور ایمان کے ساتھ اٹھیں، نور ایمان کے ساتھ اٹھیں، ہمارے کان میں نور بھر دے، ہمارے دلوں میں نور بھر دے، ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آپ کی امت میں اٹھانا اور ہمارا حساب آسان لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلانا، ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، اور جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے عرش کے، اس روز اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دینا۔ الہ العالمین، جو فرائض آپ نے ہم پر مقرر کر دیے ہیں، ہم کمزور ہیں، ان کی ادائیگی کی قوت اور توفیق دینا، اپنی رضا کی طلب میں ہماری مدد فرمانا، ہم آپ کے بھکاری، محتاج اور سوالی ہیں۔ یا الہ العالمین، جو رحمت پھیلائے ہمیں بھی اس میں حصہ دے، محروم نہ کرنا، آپ جو روزی اپنے بندوں کو تقسیم کرتے ہیں ہمیں بھی عطا کرنا اور حلال روزی خوب بڑھا دینا، کسی مخلوق کی احتیاج ہی نہ رہے، سوائے اپنے سب مخلوق سے بے نیاز کر دے۔ یا الہ العالمین، آپ تو ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، ہماری مصیبت، دکھ، تکلیف دور کر دے۔ یا الہ العالمین، کوئی فتنہ نازل کرو تو ہم کو اس فتنے سے دور رکھنا، اس سے بچا کر موت دینا۔ یا الہ العالمین، ہم جس جس بات سے ڈر رہے ہیں، مصیبتیں ہوں یا تیرا عذاب ہو، اس سے ہم کو امن دے دے اور ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کر اور ہماری ہر خطا کو معاف فرما دے اور اپنے بندے بندیوں کو ہر قسم کی ذمہ داریوں سے سبق دوش کر دے، بچے بچیوں کے رشتے نیک اور طبیعت کے موافق انتظام کر دے۔ ہم بے وسیلہ ہیں، ایک صرف تو ہی ہمارا مددگار ہے،
ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقربا کو بخش دے، کل خاندان والوں کو، شہر والوں کو، جاننے والوں کو، ہم سے دعا کرانے والوں کو، اور جس جس کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کو اور کل مومنین اور مومنات، زندو مردو سب کو بخش دے۔ آپ کی رحمت عام ہے، ہمیں اور ان کو اپنی رحمت میں چھپا دے۔ یا الہ العالمین، آپ تو بن مانگے دینے والے ہیں، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ جس کی امید بھی نہ ہو وہ بھی دے دیتے ہیں، ہم آپ کے بندے اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں۔ الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہوں کا بوجھ گردن پر لاد لیا، تیری نافرمانیاں کی، جانتے ہوئے بھی گناہ کر ڈالے ہیں، اب نادم ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ سنا ہے کریم نیکوں کے ساتھ بروں کو بخش دیتا ہے۔ الہی، اگر بخشش صرف نیکوں ہی کے لیے ہو تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے بخشنے والا سوائے تیرے اور کون ہے جس سے جا کر معافی مانگے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بخش دے، اور جتنے گناہ آپ کے علم میں ہیں ہمارے سب گناہ معاف فرما دیجیے۔ کوئی گناہ ایسا نہ ہو جسے آج اس موقع پر نہ بخشیں، اور کوئی غم ایسا نہ رہ جائے جسے آپ دور نہ کر دیں، کوئی قرضہ ایسا باقی نہ رہے جسے آپ ادا نہ کر دیں، اور دنیا یا آخرت کی ہر حاجت جس میں تیری رضا ہو پوری کر دیں۔ الہی، ہم مسکین، ناتواں، کمزور بندے تیرے عذاب سے لرزا اور ترسا ہے۔ الہی، قبر کا عذاب سن کر دل ڈرتا ہے، دوزخ کے عذابوں سے دل کانپتا اٹھتا ہے۔ الہی، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، امید لگا کر ہم آئے ہیں، اس کا اقرار ہے جو کچھ تم نے حکم دیا ہے ہم نے توڑ دیا، لاپرواہی کی، جس بات سے منع کیا وہی کر لیا، نافرمان ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ آپ نے قبول کی ہے۔ الہی، ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں، جس طرح انہوں نے توبہ کی تو نے قبول کی، انہی الفاظ میں ہم بھی توبہ کرتے ہیں، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم، اے رحیم، اے رؤوف، ہم کو نا امید نہ کرنا، ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، اسلام جہاں سے ہمارے خاندان میں چلا وہاں تک، والد اور والدہ کی طرف سے تمام دادے دادیوں کو، نانے نانیوں کو، ساس سسر، ان کے تمام عزیز و اقارب کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہم سے دعا چاہنے والوں کو، اور کل مؤمنین اور مومنات کو بخش دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کی مغفرت کر دے۔ الہی، آپ کے سوالی آپ کے در پر آئے ہیں، الہی آپ کے کمزور ناتواں بندے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، الہی بہت مسکین اور کمزور ہیں، ضعیفوں پر تو سب کو رحم آ جاتا ہے، ہمیں اپنا دردناک عذاب نہ چکھانا۔ یہ مسکین بندے رو رو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، صرف اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ الہی، سب مخلوق سے بے نیاز کرتے۔ الہی، آپ نے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ گھر پر سائل آئے تو اس کو مت جھڑکو۔ تو اے خداوند، ہم بھی سائل ہیں، کیا آپ ہم کو جھڑک دیں گے؟ الہی، دل کی مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ، آپ نے تو کہا ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کوئی تمہارے ساتھ برا کرے اسے معاف کر دیا کرو۔ اے کریم، ہم نے بھی برا کیا ہے، ہم کو بھی معاف کر دیجئے، ہم کو بھی معاف کر دیجئے۔ الہی، تیرے گناہ گار بندے تیرے در پر آئے ہیں، اپنی رحمت سے بخش دے۔ اس رمضان المبارک مہینے، بابرکت اور رحمت والے مہینے کے صدقے سے اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں معاف فرما دے۔ ہمیں آپ کا فضل اور کرم چاہیے، اپنی نعمتیں ختم نہ کرنا بلکہ اور زیادہ دے دینا کہ ہم بے محتاج ہو جائیں۔ آپ کا باب رحمت وسیع ہے، آپ کے سوا اور کوئی ہم کو غنی نہیں کر سکتا، آپ کے فنائی کرم سے کون خالی کیا ہے، ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی عطا کر دے کہ تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔
اے ننھے بچوں کو روزی دینے والے، ٹوٹی ہڈیاں جوڑ دینے والے، بے چینی میں کام آنے والے پروردگار، ہم پریشان حال دنیا کے بکھیڑوں سے گھبرائے ہوئے ہیں، ہم کو اب دور نہ کرنا۔ الہی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اگر تو نے بھی دور کر دیا تو پھر رحم کرنے والا کون ہے؟ اے رحیم رحم کر، اے کریم کرم کر، اے لطیف مہربانی کر، اے عزیز عزت دے، ذلت سے بچا۔ الہی حج کرنے والوں کا واسطہ اور یثرب کے روضہ اطہر والے نبی علیہ السلام کا واسطہ ہمارے آنکھیں ٹھنڈی کرنا، سعادت اور نیک بختی دینا، کلمہ شہادت کے وقت زبان نہ روکنا، موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان پر روح نکلے۔ ہم محتاج اور بے بس ہیں، ہم کو ہماری جرموں پر نہ پکڑنا، ہم کو ہماری گناہوں پر نہ پکڑنا۔ غنی کو فقیر پر رحم آیا کرتا ہے، مسکین اور کمزور ہے مگر گناہوں میں بڑھ گئے ہیں کہ گناہوں کا غبار آسمان تک جا پہنچا ہے۔ اے رحمت والے، ان گناہوں پر ابر رحمت برسا دے کہ ابر رحمت سے تمام غبار چھٹ جاتا ہے۔ اے ہمارے معبود، جس نے چھپ کر آپ کی نافرمانیاں کی ہوں، وہ برملا کس بات سے مناجات کرے، مگر آپ کا حکم ہے ہم آپ سے کہہ سن لیتے ہیں اور آپ قبول فرما لیتے ہیں۔ اے حکیم، اے علیم، حلم کر، اے دلوں کی اصلاح فرمانے والے، ہمارے دل ہمارے قلوب کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرما دے۔ اے ذات کریم، جس کے کرم کے سامنے پہاڑوں کے برابر گناہ بھی بے مقدار ہیں، ہم کو معاف کر دے۔ الہی آپ نے ایمان دیا ہے، یہ ایمان کا لباس پہنائے رکھنا، ہمارا ایمان اور یقین اور زیادہ کر دے۔ قیامت میں جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ہمارے آقا ہادی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں ان درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کی آل اور اصحاب پر، ان کے ساتھ الہی ہم پر بھی۔ یا الہی، جب آپ کو بخشنا ہے تبھی تو ہم کو استغفار کا حکم دیا ہے، سو ہم کو بخش دے۔ الہی، آپ توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں تبھی تو ہم کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہماری توبہ ہے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اور اگر آپ کا فضل اور کرم نہ ہوتا ہم کس طرح آپ سے دعا کرتے؟ یہ دعا کرنا بھی آپ کی فضل سے ہے۔ سوال کرنے سے پہلے دل میں ڈالنے والے اور عرض کرنے سے پہلے قبول کرنے والے، دلوں کے بہت جاننے والے، ہم آپ سے پوری امید رکھنے والے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ نے ہم کو بخش دیا ہے۔ الہی، ہم خطاوار اور آپ احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کرنے والے کا کام یہی ہوتا ہے نعمت پوری کر دے، اور خطا کار کے لائق یہی ہے کہ خطاؤں کا اقرار کرے۔ آپ کی نعمتوں اور احسانات کا اور اپنی خطاؤں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ بس اے غنی، ہم محتاج ہیں، ہم پر نظر رحمت فرما، ہم کو، ہمارے والدین کو، گھر کے افراد کو، بچے بچیوں کو اور اقربا اور احباب سب کو بخش دے۔ اے الہ العالمین، اگر تیری رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے ہے تو گناہگاروں کی امیدیں کون پوری کرے گا؟ آپ نے خود فرمایا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الہی، آپ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، ہم آپ کو اپنے عذاب سے سلامتی دے۔ تو نے ہم کو مومنین بنایا، سو ہم کو اپنے عذاب سے امن دے۔ الہی، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آسرا لگا رکھا ہے، عفو اور کرم اور تیرے فضل سے سوال کرنے والے ہیں، ہم کو عذاب نہ دینا، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ الہی، آپ غنی ہیں، ہم کمزور ہیں اور بے کس ہیں، آپ کے بندے ہیں، اگر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ آپ سے التجا نہ کریں تو آپ کے سوا اور کون دینے والا ہے؟ آپ ہمارے لیے کافی ہیں، ہمارے لیے تو یہی شرف کافی ہے۔ آپ ہمارے رب ہیں، آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، سو ہمیں ویسا ہی بنا دے جو آپ چاہتے ہیں۔ ہمارے اور تمام مسلمانوں کی بیماروں کو شفا دے، ان کو صحت اور سلامتی عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر،
جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح اور فرما بردار کر دے، جو قرض دار ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار لگا دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبت دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو ناطے رشتے میں پریشان ہیں اچھا ناطا رشتہ ان کو عطا کر دے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو دو جہان کی خوبی اور عزت دے، ہر بلا اور مصیبت سے بچا، ہر بری بیماری سے بچا، مقدمہ بازی سے بچا، بری موت سے بچا، بری گھڑی آنے سے بچا، دشمنوں سے بچا، شیطان سے بچا، مکر و فریب سے بچا، حاسدوں سے بچا، نا اتفاقی سے بچا، اور ہر قسم کی راحت اور چین نصیب فرما۔ اے قدرت والے، تیری قدرت میں کیا نہیں ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہمارے حق میں قبول کر، اور جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اور تمام ملنے جلنے والوں کے حق میں، ہماری اولاد اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بگڑے کام بنا دے، الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کر دے، برے کاموں سے بچا لے، نیکیوں پر لگا لے۔ ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے بھلے کے خواستگار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بھی بھلا کرنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم آپ پر کیسے اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، ہمارے سارے کام آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ الہی ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں مگر ان کی ایک حد ضرور ہے، مگر آپ کے کرم اور فضل کی تو کوئی انتہا اور حد نہیں ہے۔ الہی اگر آپ عزت دیں تو اسے کون ذلیل کر سکتا ہے، اگر آپ ذلیل کریں تو کون اسے عزت دے سکتا ہے۔ اے عزتوں کے مالک، ہم کو عزت عطا فرما اور اہانت اور ذلت سے بچا۔ آپ پردہ پوشی کرنے والے ستار العیوب ہیں، دونوں جہاں میں پردے میں رکھنا، آپ کے کرم کے بھوکے ہی کرم کرنا۔ الہ العالمین، جس پیشانی نے آپ کو سجدہ کیا کیا آپ اسے عذاب میں ڈالیں گے؟ الہی جس زبان نے آپ کا نام لیا اور جس دل نے آپ کی تصدیق کی ہے، کیا ان کے لیے عذاب اور سزا ہے؟ الہی آپ کی شان کریمی بہت بلند و بالا ہے کہ آپ ایسا کرنے والے کو عذاب دیں۔ جو گناہ ہوئے ہیں تو آپ کے جود و کرم کے لائق یہی ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ آپ احسان کرنے والے ہیں، بے انتہا کرم کرنے والے ہیں۔ الہی ہم خطا کار ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، ہم ناشکرے اور آپ احسان پر احسان کرنے والے ہیں۔ ہمیں برسوں شیطان نے بہکایا، آپ کے در سے دور رکھا، آج اس شیطان نے ہمیں بخش کر ذلیل و خوار کر دیا، یہ خاک سر پر ڈالے۔ الہی ہم کو بخش دے، کل جہاں کے مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ جب تک ہماری نسل دنیا میں چلے سب کو با ایمان اٹھانا، ان کی روزی تنگ نہ کرنا، یہاں کی حاضری ان کو نصیب کرنا۔ اے ارحم الراحمین، ہم آپ کے اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہیں اور اسم اعظم ہی سے سوال کرتے ہیں، جس نام کو لینے کے بعد آپ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ کو آپ کے تمام ناموں کا واسطہ، ہماری آنکھوں میں نور بھر دے، ہماری آنکھوں میں نور ایمان بھر دے، ہماری آنکھوں میں نور ایمان بھر دے، ہمارے بدن میں، ہمارے گوشت پوست میں نور ہو، ہمارے دائیں بائیں نور ہو، ہمارے آگے پیچھے نور ہی نور کر دے، ہمارے دل میں روشنی بھر دے۔ الہی آپ نے ہم کو اسلام اور ایمان کی ہدایت دی ہے، تو اب اسے نہ چھیننا اور خاتمہ بالایمان کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا، اور ہر قسم کے شر اور فتنوں سے بچا کر رکھنا۔ الہی آپ کے نبی کی امتی ہیں، ہم کو ان کی سنت پر زندہ رکھنا اور ان کی ملت پر اٹھانا، اس پر وفات دینا، اور ظاہری اور باطنی ہر فتنے سے بچا کر رکھنا۔ الہی ہر بیماری سے بچانا، کسی کا قرض دار محتاج نہ کرنا، الہی کسی کا دست نگر نہ کرنا، الہی حاسدوں کے حسد سے بچانا، دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، جادو ٹونا ٹوٹکی اور تعویذ گنڈوں کے شر سے بچانا، بری موت سے بچانا، ہر بری گھڑی سے بچانا، اپنی عبادات اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دینا۔ ہمارے ملک میں اپنا قانون جاری کر دے، سب کو نیک بنا دے،
برائی چھڑا دے، پاکستان کی داخلی اور خارجی دشمنی سے حفاظت فرما، ہم پر نیک دل رحم کرنے والے حاکم رکھ، تمام رعایا کو اپنے حکم کے مطابق ملک میں امن اور امان رکھنے کی توفیق عطا فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا، برے کام سے دور کر دے، اپنے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ہلاک کر دے، ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دے، ان کی تدبیریں الٹی انہی پر ڈال دے، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق دے دے، الہی دشواریاں ہماری آسان کر دے، تمام مشکلیں آسان کر دے، اپنے نیک بندوں میں سے کر دے، ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، اور ہم کو اور ہم سب کے ماں باپ، اقربا کو، خاندان والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بخش دے۔ الہی عرفات کے میدان میں جتنی دعائیں لوگ کرتے ہیں، نیک بندوں نے آج تک کی ہیں، وہ قبول ہو گئی ہیں، ان سب میں ہم کو شریک کر لے، اور قیامت تک جتنی دعائیں ہوتی رہیں گی ہم کو برابر اس کی نیک دعاؤں میں شریک رکھنا، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یہ سب دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، اور جس نے دعا کے لیے کہا ہے یا چاہنے والے اور آئندہ جو ہم سے دعا کے لیے کہیں، سب کے حق میں قبول کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین، آپ سے مغفرت کے امیدوار ہیں، الہی امید پوری کر دے، اس شیطان لعین کو بے مراد کر دے، ذلیل کر دے، اور آئندہ اس کے مکر و فریب سے ہم کو بچا رکھنا، خاص کر موت کی آخری گھڑیوں میں اس مردود کو ہم سے دور رکھنا، ہماری زبانوں پر اپنا کلمہ جاری کر دینا، الہی ہم کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے تاکہ یہ مردود ذلیل ہو جائے۔ الہی ہماری ضرورتیں اور جتنی حاجتیں دل میں ہیں آپ سب کو جانتے ہیں، ان کو پورا کر دیجئے، اور آئندہ ہم پکے نمازی دین پر چلنے والے ہوں، حسن خاتمہ، دوزخ سے نجات اور جنت کی کامیابی عنایت کر۔ الہی دنیا والے جب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا، جب دنیا ہم کو بھول جائے آپ ہم کو نہ بھولنا، اپنی رحمت سے یاد رکھنا، الہی اولاد کا غم نہ دینا، الہی آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہے، مولا ناراض نہ ہونا بہت کمزور ہے، آپ کی رحمت درکار ہے، الہی مصیبت، دکھ، تکلیف اور غم کی سہار نہیں ہے، بہت کمزور ہے، آپ کی رحمت سے فریاد ہے، آپ نے فرمایا ہے میری رحمت میرے غصے پر بڑی ہوئی ہے، رحمت کرنا۔ اے میرے اللہ، آپ کی شان کتنی بڑی ہے، بیک وقت آپ سب کی سن لیتے ہیں اور مراد پوری کر دیتے ہیں، اپنی معافی کی ٹھنڈک سے نوازتے، اپنی معافی کی ٹھنڈک سے نوازتے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ الہی ہم جنت الفردوس مانگنے آئے ہیں، اپنے کرم اور فضل سے عطا کر دے، ہم کو بھی، ہمارے ماں باپ، اولاد کو بھی، بہن بھائیوں کو، اقربا کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، تمام مومنین مرد اور عورتوں کو عطا کر دے۔ یہ تمام دعا ہمارے جاننے والوں اور ہمارے سلسلے والوں مشائخ سب کے لیے قبول و منظور فرما، نیک حاجتیں پوری کرنا، مشکلات ہماری آسان کرنا، کل عالم کے مسلمان مردوں عورتوں کے بیماروں کو شفا دینا، غم زدوں کا غم دور کرنا، بے قراروں کی بے قراری دور کرنا، حقداروں کا حق دلانا، ظالم سے مظلوم کا حق دلانا، قرض داروں کا قرض ادا کرنا، بے روزگار کو روزگار دینا، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار کرنا، جب تک ہماری نسل چلے سب کو اسلام اور ایمان پر قائم رکھنا، ہم کو نیک دعاؤں کی توفیق دینا، گناہوں سے بچانا، توبہ کی توفیق دینا، ایمان پر دنیا سے اٹھانا، اور جو خیر آپ سے آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی ہیں ہم کو عطا کرتے، اور جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہم کو بچانا۔ اے اللہ معافی دے دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، دونوں جہاں کی عافیت دے، اور اسلام لانے تک جتنے ہمارے رشتہ دار، والدہ اور والد کی طرف سے گزرے ہیں ان کے تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین۔